السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھارت اور پاکستان کی ایک چھوٹی سی مگر بہت اہم، اتنی اہم کہ تاریخ میں یہ جنگ لکھی جائے گی، اس کا اختتام ہوا۔ شکر ہے، اللہ کرے کہ سیز فائر رہے اور یہ جنگ کبھی بھی نہ ہو۔ اس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی غلط چیز اور کسی برائی میں سے بہت اچھائی نکل آتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، جنگ تو اچھی نہیں ہوتی، یہ جو کچھ بھی ہوا، لیکن اس میں سے بہت زیادہ اچھا ہونے کے امکانات ہیں۔ اور عقل مند آدمی وہ ہے، عقل مند قومیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ایونٹس میں سے، لینڈ مارک ایونٹس میں سے پھر اپنے لیے اگلے مستقبل کی راہ متعین کرنے کے مختلف مواقع تلاش کریں، اور ان دونوں قوموں کو بھی اپنے لیے ایک بہتر مستقبل کے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ کچھ ہو رہا ہے اب بعد میں جو اچھا نہیں ہو رہا، اور وہ یہ ہے کہ جیسے دو گھروں کے درمیان لڑائی ہوئی، لڑائی ہونے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے نہیں لڑنا، مگر ہم پھر بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے زور زور سے ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، اور وہ واقعات بیان کرنا شروع کر دیں کہ کس طریقے سے آپ کی پٹائی ہوئی تھی، یا یہ بیان کرنا شروع کر دیں کہ کس طریقے سے آپ بہت برے شخص ہیں، اور وہ آوازیں ادھر بھی آ رہی ہوں ادھر بھی آ رہی ہوں۔ تو ایسی صورت میں جس طریقے سے انسانوں کا ایک مزاج ہے جو کہ باتوں سے متاثر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک کلیکٹیو مزاج بھی ہوتا ہے قوموں کا جو کہ دوسری قوموں کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح ولنریبل ہوتا ہے جس طرح ایک شخص ولنریبل ہوتا ہے غصے کے لیے، بدگمانی کے لیے، یا انتقام کے لیے، یا کینہ کے لیے، یا بغض کے لیے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دونوں طرف سے میڈیا پر مسلسل اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے، اور دہرانے کے بعد دعوے کیے جا رہے ہیں، اس بحث میں پڑنا ہمیں کون تمغہ دینے جا رہا ہے، ہم نے کہاں سے تمغہ لینا ہے؟ ہم سب کو اپنے دل میں ہی پتہ ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل میڈیا سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا، رائٹرز ہے اور سی این این ہے اور جتنے اور ہیں، وہ سارے کے سارے بے لاگ تبصرے کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا جنگ میں ایکچولی کیا ہوا ہے، وہ ہماری باتیں کرنے سے، پروگرام کرنے سے، ادھر ادھر گھمانے سے اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا، کیا محرک تھے، کس لیے یہ شروع ہوئی، کس لیے ختم ہوئی، کس طریقے سے ختم ہوئی، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس جنگ، لہٰذا یہ بات بالکل ختم کرنی چاہیے کہ مسلسل اسی کا راگ جو ہے وہ الاپا جائے، اور پھر جب ہم اس طریقے سے کسی کے خلاف کوئی راگ الاپتے ہیں تو پھر اس میں بہت زیادہ ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے مزاج وہ ٹھنڈا ہونے کی بجائے مزاج گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھر منہ سے کہی ہوئی بات ہی پھر اصل بات سے زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے، اور اس کو بیس بنا کر پھر نئے جھگڑے، نئے فسادات وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس سلسلے میں افراد کو بھی اور اجتماعی طور پر بھی گریز کرنا چاہیے، اور دونوں ملک کے رہنے والے لوگوں کو اپنی اپنی جو لیڈرشپ ہے اس پر اعتبار کرنا چاہیے، اور یہ کرنا چاہیے کہ ان کی لیڈرشپ جس طریقے کے ڈیسیژن ان کے لیے کرے گی، آپ انٹرنلی اپنے اندر ایک ڈائلاگ ضرور کریٹ کیجئے، آپ اپنے اندر ایک ڈائلاگ ضرور کریٹ کیجئے، اپنی کمیونٹیز کے اندر، اپنی اسمبلیز کے اندر، لیکن یہ ہے کہ ہم کراس ڈائلاگ سے، عام لوگ میری طرح کے، آپ کی طرح کے، وہ اس میں سے بچیں۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا کچھ جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سے کیا اچھا نکل سکتا ہے۔ دیکھیے، جب بھی دنیا میں کہیں بات ہوئی ہے تو بھارت کا ایک ہی موقف ہوتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو ہاربر کرتا ہے۔ یہ اس وقت پاکستان کے لیے ایک زبردست موقع ہے، کیونکہ بات کھل گئی ہے، بات جو ہے اب ہندوستان اور بھارت اور پاکستان کے لوگ میز پر بیٹھ گئے ہیں، اور دنیا اس میں میڈیشن کرنے کے لیے تیار ہے، اور دنیا سن رہی ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس ایک گولڈن موقع ہے کہ یہ جو اس کے اوپر ایک دبا لگا ہوا ہے اس کو کلیریفائی کرے، اور وہ سارے ایویڈنسز دے، اور اس کو ریلیٹ کرے کہ ہماری پاسٹ ہسٹری کے ساتھ اس پورے جو پرزمپشن ہے اس کا کیا کنیکشن ہے، یعنی اس بات سے کیا کنیکشن ہے کہ جب یہاں سوویت یونین نے کیا تھا افغانستان پر حملہ، اور کس طریقے سے ہمارے جو ویسٹرن الائیز ہیں ان کو ان کے خلاف کس قسم کی مدد اور ہیلپ کی ضرورت تھی، اور اس میں کس قسم کی جو ہے فوجی انتظامات کیے گئے، اور وہ جب سارا کچھ مسئلہ حل ہو گیا تو اس کے باقیات اور نتائج کیا نکلے، اور اس تاریخی پس منظر میں جس کو دنیا جانتی ہے، ہیلری کلنٹن نے بہت لمبی اس پر تقریریں کی ہیں،
اور لوگوں نے بہت زیادہ تبصرے کیے ہیں اس سارے میں، کہ جس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان کیسے وکٹم بنا ان ساری باقیات کا، اور وہ جس کو ہم دہشت گردی کہتے ہیں، اس دہشت گردی کا دنیا میں اگر کوئی نمبر 1 وکٹم بنا ہے تو وہ پاکستان بنا ہے۔ جتنے لوگ مارے گئے ہیں پاکستان کے اندر، شاید دنیا میں کہیں دہشت گردی سے کسی نہیں مارے گئے جتنے پاکستان میں مارے گئے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ چھوٹے بچے دروازہ زور سے بند کرتے تھے تو ہمارے چھوٹے بچے کہتے تھے دھماکہ بابا، دھماکہ ہو گیا، بابا دھماکہ ہو گیا، یعنی یہ اتنا نارم ہو گیا تھا یہاں دھماکے ہونے۔ لاہور کی مسجدوں میں دھماکے ہوئے، بڑے بڑے علماء اس میں شہید ہوئے، اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر دھماکے ہوئے، یعنی داتا یعنی حضرت علی حجویری جن کو المعروف داتا گنج بخش کہتے ہیں، ان کے مزار میں دھماکہ ہوا۔ اس طریقے سے بہت وائٹل جگہوں پہ ہوئے، اور ہمارا جو کے پی کے ہے وہ تو یعنی بہت ہی زیادہ اس نے سفر کیا۔ کراچی میں بہت زیادہ دھماکے ہوئے اور اتنے کچھ ہوئے ہمارے، یعنی جو وہاں کراچی میں جو ایئر فورس کا دفتر ہے اس کے اوپر حملہ ہوا۔ ابھی ایک یونیورسٹی ایک میں چائنا کے کچھ لوگ ان کی بس کے قریب دھماکہ ہوا۔ بلوچستان کے اندر آئے دن دھماکے ہوئے، اور اس میں عام آدمی سے لے کر ہماری جتنی سروسز کے لوگ ہیں انہوں نے شہادتیں دی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس بات کے ایویڈنسز جو پاکستان دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دہشت گردی مطلب کراس بارڈر ہے، تو اس بات کو میں اس میں اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا، میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں رائے دینے کی، لیکن پاکستان کے پاس ایک بہت زبردست موقع آیا ہوا ہے کہ اس مدعے کو اٹھائے اور پوری دنیا میں جتنا ہے ان کو بتائے، اس کی ریزنز بتائے، اور اپنی وہ تمام کوششیں بھی بتائے جو کہ دہشت گردی کو کرب کرنے کے لیے، اور یہاں جو ہے جو کریک ڈاؤن کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی ساری کوششوں کے بارے میں بتائے۔ تو یہ ایک پاکستان کو موقع مل گیا اپنے مقدمے کو لڑے، اور بھارت جو ہے اس مقدمے کو آگے سے ڈیفینڈ کرے، اور وہ بھی دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ کرے، اور اس مسئلے کو ونس فار آل ہم سب کی بھلائی کے لیے سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ اور یہ ایک زبردست اچھی چیز نکلی ہے جس کو ثابت کیا، کیونکہ بھارت کا ہمیشہ ایک یہی ہوتا ہے کہ جی یہ دہشت گردی کو ہاربر کر رہا ہے، اور جبکہ ہم جو پاکستان میں یہاں رہنے والے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنے وکٹم ہوئے ہیں دہشت گردی کے، اور کتنے زیادہ شکار ہوئے ہیں اس دہشت گردی کے، اور کتنے خوف کے عالم میں ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے رہے۔ جس طرح کا ہمارے کے پی کے میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول کے اوپر واقعہ ہوا ہے جس میں لوگوں نے اندر گھس کے اندھا دھند بچوں کو اور ان کے ٹیچرز کو مارا ہے، ایسے واقعے کیونکہ دنیا میں کہیں مثال ملتی ہے۔ اب کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان ہی یہ دہشت گردی کر رہا ہو؟ بہرحال اس سلسلے میں اس کی پوری انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہونے کی ضرورت ہے، یہ مسئلہ ایک تو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان سے بات کرتے ہیں تو پاکستان ہمیشہ کشمیر کے مدعے کو اٹھاتا ہے، تو اس جنگ سے ہمیں پھر دوبارہ ہم ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں، اس پہ ہم اپنے اپنے موقف کے اوپر رہتے ہوئے کشمیر والے مسئلے کو بھی اس کو سارٹ آؤٹ کریں، اس کا کوئی نتیجہ نکالیں، اس کو فار ایور لنگر آن نہ کریں کسی جگہ پر۔ اب یہ دیکھو یہ جو دونوں باتیں ہیں، ان دونوں باتوں میں طرفین کو تھوڑا فلیکسیبل ہونا پڑے گا، سب کو اپنے اپنی ریجڈ پوزیشن کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا، جس میں آپ کا مین نظریہ ہٹ نہ ہوتا ہو، لیکن آپ ود ان یور اون انڈرسٹینڈنگ اینڈ پیراڈائم آپ کچھ پوزیشنز کو چینج کریں اور تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائیں۔ جب یہ فلیکسیبلٹی ہو جائے گی تو باقی جتنے مسائل ہیں وہ بالکل ضمنی مسائل ہیں۔ پانی کا مسئلہ بڑے آرام سے انڈس ٹریٹی جو ہوا تھا اور ورلڈ بینک اس کا ضامن تھا، اس کے تحت حل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اس طرح کے مسائل ہیں تو وہ سارے کے سارے حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کو ہم اپنی صرف گفتگو سے خراب بھی کر سکتے ہیں، اور خراب کر کے پھر ایک آنے والی کسی اور ڈیزاسٹر کو دعوت دے سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اسی کو ایک سیڑھی بنا کر اس کے ذریعے سے ہمیشہ کی امن کی منزل کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے۔